نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن بعد محمد صلى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 288 اور وضو کا بیان۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ وضو کے فرائض کے بارے میں اور اس کے مسائل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں احکام فقہی۔ جو آیت کریمہ اوپر لکھی گئی ہے اس سے ثابت ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ یہ 4 فرض ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وضو نہیں تو نماز نہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ دیکھیے اس کتاب میں بہار شریعت میں پہلے فرائض ذکر کر دیے گئے، اس کے بعد سنت، پھر مستحب، پھر مکروہات۔ تو انشاءاللہ میں اسی اعتبار سے آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے وضو کے فرائض کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو 4 فرض ہیں، انہیں آپ زبانیت کر لیجئے گا۔ اب فائدہ، کسی عضو کے دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اب بہت سے لوگ ہیں تیل کی طرح چپڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں عکارت جاتی ہیں، بیکار جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے تو ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو اور ٹھوڑی تک، طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اور اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مونچھوں یا بھوں یا بچی، یعنی پلکوں کے اوپر جو بھوں ہوتی ہے اور لبوں کے نیچے کے جو بال ہیں کہ بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں تو مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں ایسے، ادھر پانی ڈالا ادھر پانی ڈالا، ہو گیا وضو ان کا۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں، اور اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں چھدرے ہیں
اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا تو اس پر پانی نہ پہنچا تو نہ کلی کی دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں اپنے ہونٹوں کو اتنے زور سے دباتے ہیں کہ جو ظاہر حصہ بھی ہوتا ہے نا وہ لوگ بند کر لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، رخسار اور کان کے بیچ میں، یعنی گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 7، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دیں ورنہ ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیں کہ مضر ہے، یعنی تکلیف دہ۔ مسئلہ نمبر 9، منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، آنکھ کے کوے، یعنی یہ ناک کی جانب جو نالے سے ہوتے ہیں آنکھ میں، ٹھیک ہے، اس پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جرم کوے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضرور ہے۔ مسئلہ نمبر 11، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ یہ تھا پہلا فرض، یعنی منہ دھونا۔ اس کے مسائل بھی میں نے آپ سب کی خدمت پیش کیے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا، یعنی اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے جیسے چھلے ہیں، انگوٹھیاں ہیں اور پھنچیاں ہیں، کنگن، کانچ وغیرہ کی چوڑیاں ہیں، ریشم کے لچھے وغیرہ، اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھوں کی 8 گھائیاں، ٹھیک ہے، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 15، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چھنگے بھی ہوتے ہیں، 5 سے ایک زائد ہوتی ہے تو 6 ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک موڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ یہ دوسرا فرض تھا، میں نے آپ سب کی خدمت میں اس کے مسائل بھی پیش کر دیے، تو ہمیں چاہیے کہ عمل کرتے رہیں۔ اب تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے،
خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ مسئلہ نمبر 17، کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ بہت سے لوگ کرتے نہیں ہیں، وضو کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کو تر کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ لوگ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ٹھیک ہے، چومنے کے بعد میں پھر وہ سر کا مسح کرتے ہیں۔ بھائی یہ پانی مستعمل ہو گیا تمہارا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے سر کا مسح نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے نیا پانی لینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 18، سر پر بال نہ ہوں تو جلد کے چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ہاں اگر ٹوپی اور دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ یہ تیسرا فرض تھا، میں نے آپ سب کی خدمت میں اس کے مسائل بھی پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا فرض ہے وہ ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ مسئلہ نمبر 21، چھلے اور پاؤں کے جو گہنے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، تو ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں باندھے ہیں، انگوٹھوں میں باندھ لیتے ہیں یا کوئی انگلی چھوٹی اس میں باندھ لیتے ہیں، ایسا دھاگا بندھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے، تو پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو جو دھاگا وغیرہ باندھے ہیں اپنے انگوٹھا یا اس کے علاوہ اور کسی انگلیوں پر، ٹھیک ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ یاد رکھنا وضو آپ کا ہے تب تو آپ کی نماز ہے، اب وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں، پڑھتے چلے جائے وہ سب عکارت جائے گی نماز۔ تو مسئلہ نمبر 23، گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے اور ایڑیاں اور کونچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 24، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضرور نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلاً میہ برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصہ سے دو دو قطرے میہ کے بہہ گئے اور وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 25، جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ٹھیک ہے ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، جسے ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، کچھ ایسا اثر باقی ہو تو اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، ٹھیک، اگرچہ سخت چیز ہو وضو ہو جائے گا، جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا ہے اور رنگریز کے لیے رنگ کا جرم ہے، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم ہے، ٹھیک ہے، لکھنے والوں کے لیے روشنائی اور مزدوروں کے لیے گارا مٹی، تو عام لوگوں کے لیے کوے یا پلک میں سرما کا جرم رہ گیا۔ اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 26، کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے، پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، مچھلی کا سننا اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، اب وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 فرض میں نے آپ سب کی خدمت میں پیش کی، یہ 4 ہی فرض وضو میں ہوتے ہیں، انہیں آپ زبانی یاد کر لیجئے گا، جو میں نے آپ کو طریقہ اس میں بتایا ہے، جو فرض 4 ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے ادا کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو خوب اچھے سے ذہن نشی نہ ہو جائے، جب تک آگے نہ بڑھیں،
اور آپ بالکل ضروریات دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ خواہش مند ہیں کہ آپ ضروریات دین سیکھیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جائیں، بہار شریعت کے درس سابقہ جتنے بھی درس ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ درس نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔